السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان میں سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے متعلق۔ جس طریقے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے تو جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ یا دوسرے جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے جس طریقے سے آج انسان نے انسان کے ساتھ کیا ہے، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اور اپنے ملک کے وزیر اعظم صاحب، وقت کے حاکم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اس سارے معاملے کی انکوائری آپ خود کریں، اپنے قابل افسران کو لگائیں اور شفاف طریقے سے اس کی انکوائری ہوئے، اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو سزا ایسی ہی دی جائے جو آنے والے لوگوں کو عبرت لگے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا الزام کسی کے اوپر لگایا یا ایسی بات کی کسی کے اوپر تہمت۔ اور میں یہاں پہ ایک اور چیز انکلیوڈ کرتا چلوں کہ یہ عدالتیں، یہ پولیس، یہ فورسز، یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں کہ ان کو بناؤ، یہ نظام بناؤ اور ان کے پاس انصاف لینے جاؤ۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر کوئی حرکت ایسی کی ہے یا گستاخی کی ہے اس کو آپ خود سزا دو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہو پہلے گواہ لے آؤ، اور اگر گواہ نہیں ہے تو اس صورت میں تم لوگ کوئی قسم نامہ ہے وہ اٹھاؤ۔ مطلب آپ لوگوں کے پاس نہ کوئی ایسا ایویڈنس ہے نہ کچھ ہے، بس اٹھاتا اس کو قتل کرتا ہو۔ اس سے پہلے 2010 میں بھی 2 بھائیوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، اور میں سعد رضوی صاحب ٹی ایل پی کی پارٹی کے صاحب ان سے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ سر یہ وہ سبق ہے جو آپ نے عوام کو دیا تھا، اور اس کا نتیجہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئے دن کبھی کہاں پہ کبھی کہاں پہ کسی شہر میں۔ یہ صرف سیالکوٹ کی بات نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے اسلام ہمیں دیتا کہ تم زمین پہ فساد پھیلاتے پھرو، انسانوں کو قتل کرتے پھرو۔ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہودی کرتے ہیں نہ کہ مسلمان۔ جس طریقے سے انڈیا کے اندر RSS کے گنڈے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، وہی چیز اس وقت ٹی ایل پی کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں ٹی ایل پی یعنی کہ ان پڑھے لکھے لوگوں کو انکلوڈ نہیں کر رہا، یہ جاہل طبقہ جو جسے نہ کلمہ آتا ہے نہ زندگی میں ان لوگوں نے کبھی ترجمہ پڑھا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حدیث ہمیں لینی ہے کون سی نہیں لینی، کون سا فیصلہ کب کرنا ہے، کون سے امام کا حکم ماننا ہے، کون سے امام کی بات یہ نہیں ماننی ہے۔ ان لوگوں کو نہ ان چیزوں کا پتہ ہے، اور اوپر سے چلے ہیں یہ فیصلہ کرنے والا یا تو وقت کا قاضی ہوتا ہے یا وقت کا حاکم ہی کر سکتا ہے یا عدالت کر سکتی ہے۔ آپ اور میں یہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ آپ اپنے بلبوتے پہ کسی سے بدلہ لیتے پھرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ خون کے بدلے خون لو، ناک کے بدلے ناک لو، لیکن اس نے کوئی ایسا ان کا نقصان نہیں کیا، بلکہ 50 لوگوں نے مل کے اس ایک انسان کو مارا پیٹا، تشدد کیا اور برہنہ کیا۔ لعنت ہو، میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے انسانیت کی اتنے بھی شرم نہیں کی کہ اس کے جسم سے کپڑے تک ان لوگوں نے اتار لیے۔ مطلب کہ اس بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، اسے زندہ جلا دیا۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے حرکت کی ہے مجھے شرم آتی ہے ان کو کچھ برا بھلا کہتے ہوئے بھی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ٹی ایل پی کے کسی بندے نے یہ بات کی ہے یا سعد رضوی صاحب نے کی ہے، جس نے بھی کی ہے، کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا شفاف جس طریقے سے انکوائری ہوگی وہ بھی ہوگی۔ لیکن یہ ساری باتیں میں نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب دھرنے دیے جا رہے تھے تو پولیس والوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور یہ کہ نعرے میں نے سنے تھے ان کے منہ سے، ان لوگوں کے منہ سے، کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر یہ تہمت لگا رہے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ کی، تو آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ کیسے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی باتیں اگر کی ہیں تو آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے۔ کسی کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور میں بالخصوص لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آج کے بعد پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ کے اوپر تہمت لگائے، آپ پہلی فرصت میں اس کے اوپر
FIR کروائیں، رپورٹ کریں، کورٹ میں اپلیکیشن دیں اور اس کے پیچھے اس تہمت کا بدلہ لیں کہ اب یہ گناہ، یہ جو بات بولی ہے آپ میرے اوپر ثابت کرو، ورنہ اس کا ازالہ بھی بھگتو تم، کورٹ تمہیں سزا دے گا، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے RSS کے انڈیا کے گنڈے ہیں، یہاں پاکستان کے اندر TLP کی کالی بھیڑیں کچھ موجود ہیں، TLP پارٹی کے اندر کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو شدت پسند، جو ایکسٹریم، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مذہب کے معاملے میں کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب غلط ہیں، یہ ایکسٹریم جو شدت پسندی ہے یہ صرف یہودیوں مشرکوں کے اندر پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاں تو کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایک مینیجر کو قتل کیا گیا تھا، اس کا تو ابھی کیس چل رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے کچھ مجھے نہیں پتہ، میں اس کے متعلق بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مذہب کی آڑ پہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شخص قتل کیا جا رہا ہے، جو آتا ہے وہ مذہب کے نام پہ الزام لگایا جاتا ہے اور الزام لگا کے اسے قتل کروا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ لوگ بڑے جو ہے اسلام کے بڑے بنتے پھر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، میں کسی کو صرف ٹارگیٹ نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی۔ ہاں، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ اس لیے کہ ان کے کام ایسے تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ اور جنگ کے دوران تو حضور پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جنگ چل رہی ہے، یہ بیان میں نے آج بھی سنا ہے کہ بلکہ یہ کہوں کہ محمد علی مرزا سے میں نے یہ بات سنی ہے، وہ ان کی ویڈیو جو ہے ٹویٹر کے اوپر اس وقت بھی پڑی ہوئی ہے، یا آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ ایک بندے نے فیصلہ نہیں مانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ جب نہیں مانا تو حضرت عمر نے اس کا جو ہے سر قلم کر دیا۔ تو محمد علی مرزا کے باقول وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو پھر میرے خیال میں یہ میڈیا کے اوپر بھی ضرور دکھانی چاہیے آپ لوگوں کو، چاہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو۔ اور جس طریقے سے جلانے والی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسان بدترین طریقے سے ان لوگوں نے تشدد کیا، اور یہ بدترین، سب سے بدترین اگر کوئی حصہ ہے تو اس بندے کا ہے جس نے ایک انسان کو جلایا زندہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو محشر کھڑا کریں گے اور حساب کتاب، جہاں پہ نہ ظلم ہوگا کسی جان کے اوپر نہ ہی کچھ۔ لیکن مجھے یہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے سچے انسان ہیں۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں، کچھ روز قبل کی بات ہے کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آئی تھی کہ سعد رضوی کے حوالے سے، بڑی اچھی ویڈیو تھی، لیکن اسی بندے نے کچھ دن کے بعد ایسی تصویریں سینڈ کی کہ جس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو جناب، آپ کی اس وقت مسلمانیت کہاں مر جاتی ہے جب آپ کی اور ہماری ماں بہن ایک بیکار قسم کے کپڑے پہن کے شہر کے اور مارکیٹوں میں گھوم رہی ہوتی ہے، آپ کی غیرت پتہ نہیں کہاں مر جاتی ہے۔ اور یہاں پہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے تو اسلام آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کو دیا، اور جو سنت پہ چلے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ پورا چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر مسلط کر دو کوئی چیز۔ اگر مسلط کروانا ہے تو آپ جائیں یہودیوں سے کروائیں، بت پرستوں سے کروائیں، اور دنیا کے ایسے زائنس لوگ پڑے ہوئے ہیں ان پہ مسلط کریں، کرسچنس پہ مسلط کریں، ہم دیکھتے ہیں کیسے آپ مسلط کرتے ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے شدت پسندی آپ لوگ کر رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، خدا را یہ نہ کریں۔ اور یہ جو درس دیے جا رہے ہیں لوگوں کو سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی چھوٹا میٹا کھیل نہیں ہے، یہ بہت بڑا کھیل ہے۔ اور اگر کوئی بالفرض کسی کے اوپر یہ تہمت لگاتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو میرے خیال میں اسے پہلی فرصت میں گواہ جمع کرنے چاہیے، اور دوسری صورت میں کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی قصور نہیں ہے اس کا۔ نہ جانے کہاں سے ان لوگوں نے پڑھ لیا، کہاں سے بتانا شروع کر دیا، لوگوں کے اندر شدت پسندی گنڈے بنا دیے ان لوگوں نے۔
اپنے ساتھ جو ہے گنڈے ملا کے ان کی آڑ میں یہ اب چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بات چیز مطلب میری اپنی رائے ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب تک میرے حساب سے کوئی اگر کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اس بات کو وہیں پہ چھوڑ دوں گا جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا۔ ہاں ثبوت ہوگا، ایویڈنس ہوگا، عدالت میں پیش ہوگا تو وقت کا حاکم اسے سزا دے گا، عدالت اسے سزا دے گی۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے، کسی کو قتل کرنے والے، کسی کو زندہ جلانے والے؟ ایسے لوگوں مطلب یہ کہا جائے کہ ان کو ویسی ہی سزا دی جائے جن لوگوں نے یہ حرکت ساری کی ہے، اور یہ بہت غلط ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ٹی ایل پی کو اب یہ اعلان بھی کرنا چاہیے، سعد رضوی صاحب کو اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بالفرض ایسا انسان ہے جس نے گستاخی کی ہے، آپ اس کی رپورٹ تھانے میں کریں یا آپ امام صاحب کو بتائیں، وہ بلاتے ہیں یا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی عالم نہیں کرے گا، بلکہ مفتی کرے گا یا شیخ الحدیث فیصلے کرے گا یا جج صاحب کرے گا، وہ اسے پیش کرے گا، وہ اس کے اوپر بات کرے گا، ڈیبیٹ کرے گا، ایویڈنس جمع کرے گا، گواہی دے گا۔ ایسے کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ باقی یہ جس طریقے سے آج ہوا ہے، جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، یہ بہت گھٹیا طریقہ تھا، اور ان کے خلاف مقدمے بھی چلائے جائیں، ان کو جیل کے اندر بھی ڈالا جائے، ان کو سزا بھی دی جائے، کیونکہ اگر وہ بے گناہ ہوا، روز محشر میں وہ ضرور اٹھے گا ان کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یہ ہم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہودیوں کے اندر جو بڑی خرابیاں تھیں، وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، وہ فساد برپا کیا کرتے تھے، وہ جھوٹی آیات لکھ کر اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے، جھوٹی باتیں بنا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے۔ آپ اگر اتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ باتیں بھی ثابت کرنی چاہیے کورٹ کے اندر کہ یہ چیز ایسے ہوگی، وگرنہ کسی مسلمان کو یا کسی بھی مذہب کو یہ اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو مارنے کی۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ میں نے اپنی سیلف اسٹڈی کی میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں نے خود چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، کہ اسلام ہمیں ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی سے کسی کے اوپر جبرن جو ہے مسلط کر دیں کوئی چیز۔ خدا رہا ایسی چیزوں سے بچیں، اور جتنے میری جو ویڈیوز یہ جہاں تک بھی پہنچے، جس انسان تک پہنچے، کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس عوام کے اندر جاگنے کی ہمت ہو، سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں پہلے بھی کوئی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، ان وجوہات سے قرآن میں کسی قوم کا نہیں لکھا ہوا کسی کے اوپر عذاب آیا ہو۔ اگر وہ عذاب کسی کے اوپر آئے ہیں، وہ قومیں اگر برباد ہوئی ہیں تو وہ صرف اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، حقوق العباد کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، انسانوں کے اوپر ظلم کرنے سے برباد ہوئی ہیں۔ ایسے کھیل نہ کھیلیں کہ آپ کے اوپر بھی وہی لعنت مسلط کر دی جائے جو آج سے پہلے قوموں کے اوپر تھی۔ اور اس قوم نے، اس لوگوں نے، آج کے لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو بدنام کرنے میں اس وقت، کیونکہ ہر کتا کام، ہر غلیظ کام، ہر بیکار کام اس قوم نے کیا ہے، ان لوگوں نے کیا ہے۔ اس طریقے سے نہ سنت کو ذبح کریں، نہ تو اسلام کو بدنام کریں۔ یہ ساری چیزیں جو اب ہو رہی ہیں یہ بالکل غلط ہو رہی ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔